حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، حتی یہاں تک کہ اذا جاء جب آ جاتی ہے، احدہم ان میں سے ایک کو، الموت موت، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قال تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی، اے میرے رب مجھے واپس لوٹاؤ۔ اب ارجعو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تو کیا یہ اللہ تعالی کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا پھر یہ فرشتوں کے لیے ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، کیونکہ وہ کہتا ہے رب بھی اللہ سے عرض کر رہا ہے، لیکن جمع کس لیے؟ تعظیم کے لیے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کے صیغے آتے ہیں، نحنو بھی آتا ہے، تو وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تعظیم کے لیے۔ جیسے اردو میں بھی ایک شخص کو کہتا ہے کہ بجائے کہتے ہیں، بچے کے لیے بھی بعض اوقات، تو یہ کیا ہے؟ ادب آداب ہے، مینرز ہیں، تعظیم ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ملائکہ سے بھی خطاب ہو سکتا ہے، کیونکہ جان ملائکہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو جو فرشتے اس کو نظر آتے ہیں وہ انہی سے کہتا ہے۔ اور یہ بھی معنی کیا گیا کہ تکرار کے لیے، کہ وہ بار بار کہتا ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ اب یہاں احدہم سے مراد کون ہے؟ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، احد کسی ایک کے لیے آتا ہے، یعنی ایک عام بات ہے، اور اس میں اچھے برے سب شامل ہیں۔ اور خاص طور پر یہاں اشارہ ہے ان مجرموں کی طرف کہ جو دنیا میں تو ایمان نہیں لاتے، لیکن جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے، ریالٹی سامنے آتی ہے، تو پھر اس وقت دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اس وقت تمنا کرتے ہیں کہ اب ہم کچھ کر لیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج۔ حدیث میں اس بات کی وضاحت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کا سامان سامنے دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا پھر تمہیں دنیا میں واپس کر دیا جائے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے بچے رو رہے ہیں، پیچھے بیوی رو رہی ہے، اس کا گھر ہے، کاروبار ہے، اتنا ساز و سامان ہے، اس کے بہت سے بھی کام رہتے ہیں، تو نہیں کہے گا واپس جانا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں اس غموں اور تکلیفوں کی دنیا میں جا کر کیا کروں گا، میں نہیں جانا چاہتا۔ تو مومن کو موت کے وقت جب رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں اور اچھا ساز و سامان آگے کا نظر آتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ واپس جانا ہے؟ وہ کہتا نہیں، واپس نہیں جانا، سوائے شہید کے۔ شہید کہتا ہے ہاں جانا ہے، اور اسی طرح پھر مر کے آنا ہے، کیونکہ اس موت میں اتنی لذت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں پھر اسی طرح جاؤں اور واپس آؤں، باقی کوئی نہیں آنا چاہتا۔ تو وہ کہتا ہے مومن مجھے اب اللہ کے پاس لے جاؤ۔ اور جب کافر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی، رب ارجعونی۔ یا ایسا شخص جو نام نہاد مسلمان ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، تو وہ بھی کیا چاہے گا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ کیوں واپس جانا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ اچھے کام کر لوں، فیما اس میں جو ترکتو میں نے چھوڑا، یعنی دنیا جو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں مجھے واپس بھیجو تاکہ میں کچھ اچھے عمل کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں اگر کوئی ساری زندگی جو قبر کی نمازیں پڑھے تو ان ساری نمازوں کے وجہ ایک نیکی بھی نہیں لکھی جائے۔ اگر کوئی سارا وقت تسبیح کرتا رہے تو اس تسبیح کا ایک رتی برابر بھی کوئی اجر نہیں ہوگا، کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی مہلت ختم۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پرچہ لکھنے کا وقت ختم ہو جائے تو بعد میں کوئی لکھ کے بھی بھرتا رہے تو وہ فائدہ نہیں دیتا، وہ کاٹ دیا جاتا ہے کہ یہ بعد از وقت ہے، پین ڈاؤن، آگے کا لکھا ہوا بیکار ہے، مہلت ختم ہے۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد کوئی شخص نہ قبر میں کچھ کر سکتا ہے، کرے بھی تو فائدہ نہیں، اور اگر واپس اسے لوٹایا جائے تو بھی اس کا وہ اب قبول نہیں، کیونکہ ہم سے ایمان بالغیب مطلوب ہے یا نہیں۔ پہلی شرط جو قرآن پاک میں رکھی گئی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، اولئک ھم المفلحون کے لیے، وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی کو موت کے وقت فرشتے نظر آ گئے جو بہت ہی سختی کرنے والے تھے یا قبر میں منکر نکیر ہیں اور وہ ان سے کہے مجھے واپس دنیا میں جانے دو، تو اب تو وہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہے، سب کچھ حقیقت کھل چکی ہے، اب تو قبول ہی کچھ نہیں۔
اب تو کچھ فائدہ ہی نہیں. کلا ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اور ویسے بھی انہا کلمتن، یہ تو بس ایک بات ہے. ہوا قائلہا، وہ اس کو کہہ رہا ہے. یہ تو بس ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، اس بات میں کوئی سچائی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر اسے کچھ کرنا ہوتا تو یہ دنیا میں ہی کر لیتا، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے لیے دنیا میں بہت سے مواقع رکھے. ہر ایک انسان پر ایسے ایسے ٹیسٹ آتے ہیں، ایسی ایسی مشکلات آتی ہیں جب وہ قریب سے اللہ کو دیکھتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، یا ایسی نعمتیں اس کو ملتی ہیں، ایسی رحمتیں اس پر آتی ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت اور طاقت کو پہچان جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو نہ مانے اور پھر نہ اس کے مطابق کچھ کرے. تو اس لیے کیا کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی یہ بات محض بات ہے، اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں. کرنا ہوتا تو بہت سے مواقع گزر چکے، کر چکا ہوتا. سورۃ المنافقون آیت 10 اور 11 میں بھی یہ مضمون آتا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، موت کا وقت آ جائے. فَيَقُولَ، پھر وہ کہے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہ تو نے مجھے مہلت دی ایک قریب وقت تک، کچھ اور مہلت کیوں نہ دی. فاصدق، تو میں صدقہ تو کر لیتا. واکم من الصالحین، اور میں بھی صالحین میں شامل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز نہیں مہلت دے گا اللہ کسی بھی انسان کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا. تو جب بھی کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس وقت کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دے گا، خواہ وہ کتنا ہی کام کیوں نہ کرے. تو یہاں بھی کیا ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جگہ پر یہ بھی آتا ہے سورۃ الانعام میں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں واپس لوٹایا بھی جائے تو یہ کیا کریں گے، پھر وہی کریں گے جو کرتے رہے ہیں. یہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آئیں گے، یہ پھر وہی کریں گے. قرآن پاک کی اور آیتوں میں بھی یہ مضمون آتا ہے، مثلا سورۃ ابراہیم 44 میں بھی آتا ہے، سورۃ السجدہ 12 میں بھی آتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے. ربنا ابصرنا وسمعنا، کہیں گے یا رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، ہمیں اب واپس بھیج، نعمل صالحا، کہ ہم کچھ اچھے کام کریں، انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا، اب ہم مان گئے کہ واقعی تیرے وعدے سچے. اب ہمیں تھوڑا سا وقت اور چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کی تلافی کر سکیں، لیکن اس وقت ان کو کچھ بھی مہلت نہ دی جائے گی. ہم سب ذرا اپنے بارے میں سوچیں، کتنا وقت ہے نا ابھی ہمارے پاس، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت کی ہم قدر نہیں پہچان رہے. اس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہر روز اسی طرح صبح ہوگی اور شام ہوگی اور پھر اگلا دن مل جائے گا، اور پھر ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. کتنے ہی مواقع ہمارے پاس الحمدللہ کہنے کے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں. اسی لیے قیامت کا دن حسرت کا دن ہوگا، کیونکہ اس وقت انسان سوچے گا کہ میں یہ کر سکتا تھا پھر میں نے نہیں کیا. آج اگر ہم پر کوئی سختی کرے کہ یہ کرو یہ کام، تو وہ ہمیں برا لگتا ہے کہ کیوں ہمیں بار بار کہتے ہیں. اگر ایک سے دوسری دفعہ کوئی ہمیں کہتے ہیں نا یہ کام کر لو بھئی، جلدی کر لو، یہ مکمل کر لو، فوراً کر لو، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، چپ رہو، ہمیں پتہ ہے، مت کہو بار بار. کیا ہمیں نہیں پتا؟ لیکن کل قیامت کے دن جب ہمیں ہوش آئے گا تو پھر یہ وقت نہیں ہوگا، یہ چانس نہیں ہوگا. نہ تو ہم خود غفلت سے جاگتے ہیں، نہ ہمیں اپنا خود احساس ہے کہ ہم کتنی بڑی دولت گنوا رہے، نہ کسی یاد دہانی کرانے والے کی مانتے سنتے ہیں، صرف اپنی منمانی ہی کر رہے ہیں. تو کتنے دن کر سکیں گے؟ کتنا چانس اور ہے منمانی کرنے کا؟ انسان کی مہلت صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ زندہ ہے. ایک دفعہ موت آ گئی، سارے چانسز ختم، ساری اپرچونٹیز ختم، سب کچھ گیا. تو یہ وقت، یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی بھی دھوکے کا شکار.
وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان سب مرنے والوں کے آگے سامنے برزخ ہے، آڑ ہے، رکاوٹ ہے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی ایک دفعہ انسان دنیا کی سرحد پار کر کے، باؤنڈریز کراس کر کے اگلی دنیا میں چلا گیا، اس پردے کے پیچھے چلا گیا، موت کی وادی میں اس نے قدم رکھ دیا، تو اب کیا ہے؟ انتظار. کب تک؟ قیامت کے دن تک. اب وہ ایک بیچ کے قید خانے میں، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے پاس ہوش و حواس کے 3 بڑے مرحلے ہیں جن سے ہم نے گزرنا ہے. ابھی ہم پہلے مرحلے میں اس دنیا میں. اس دنیا کے اختتام پر ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ ہے برزخ کا، یعنی قبر کی زندگی کا. اور پھر ہے اگلا مرحلہ، اور وہ ہے قیامت کا. ان تینوں میں سب سے چھوٹا اور کم تر وقت کون سا ہے؟ یہ ہمارے پاس. اور سب سے زیادہ قیمتی وقت، کیونکہ اس میں ہم تھوڑا سا بھی کام کریں، تھوڑی سی کوشش اور محنت کریں تو اس کی اللہ کے ہاں بہت قدردانی ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، بعض کہتے ہیں 8,000 سال گزر گئے، بعض کہتے ہیں 6,000. اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا کے آغاز میں آدم علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے آئے تھے. اس وقت سے لے کر اب تک جو لوگ بھی فوت ہو چکے ہیں وہ ایک ویٹنگ پیریڈ میں، ٹرانزٹ میں، وہیں سٹک ہے. وہ اچھے حال میں ہے یا برے حال میں، کیونکہ عذاب قبر بھی ہے، اور قبر کی سزائیں بھی ہیں اور جزا بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا. اور وہ کتنا ہے؟ اس کی لینتھ کتنی؟ اٹرنل، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس ہمیشہ کے سامنے اگر آپ ایک گراف بنائیں تو اس ہمیشہ والے کے سامنے یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم اس زندگی کی راحتوں، آرام اور مزوں کی خاطر ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ لگائے ہوئے، ہائی رسک پہ. آخر کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام کے اندر ایک مسلسل بے چینی لگی رہتی تھی؟ وہ کیا احساس تھا؟ اور آج وہ احساس ہمارے اندر کیوں نہیں رہا؟ وہ کیوں ختم ہو گیا ہے؟ سب کچھ کر کے بھی چین نہیں لیتے تھے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے. اور آج ہم ہیں کہ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. زندگی کو ہم نے مزے کی چیز، ایک تفریح سمجھ رکھا ہے، انجوائمنٹ کی چیز سمجھ رکھا ہے. میں نے وہ ایک صحابیہ کے بارے میں بتایا تھا، حضرت غزیہ کے بارے میں، کہ وہ چوتھی مسلمان خاتون تھی. پہلی حضرت خدیجہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر کی 2 لونڈیاں تھیں، لبینہ اور زنیرہ، اور چوتھی جو تھی وہ یہ خاتون تھی غزیہ. یہ مکہ کے اندر نہیں رہتی تھی، مکہ سے باہر رہتی تھی، جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ اور باقی لوگ جو صحرائی علاقوں میں، دیہاتوں وغیرہ میں رہتے تھے. تو یہ مکہ آئی، انہیں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان ہوئی، اور ساتھ ہی انہوں نے اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی لوگوں کو. اور اتنی مخالفت کے باوجود کسی سے ڈرتی نہیں تھی، گھر گھر میں جاتی تھی، گھر گھر میں، اور جا کے خواتین کو اور جو بھی ان کو ملتا ان کو کہتی کہ تم مسلمان ہو جاؤ. وہ اتنا تنگ ہوئے ان سے اہل مکہ، انہوں نے باز رکھنے کی کوشش کی لیکن باز نہیں آئی، کسی کے روکنے سے رکی نہیں، کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی. تو انہوں نے ایک قافلہ آیا مکہ، تو ان سے کہا کہ تم اس خاتون کو لے جاؤ، اونٹ پر رسیاں باندھ کے 3 دن تک اسے کچھ کھانے پینے کو نہ دینا اور نہ ہی اس کی رسیاں کھولنا. جب یہ مر جائے تو کسی بیابان میں پھینک کے آگے چلے جانا. اب کیا ہوا کہ وہ اس کو لے گئے. 3 دن انہوں نے کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا. چوتھے دن وہ کہتی ہیں کہ میرے ہونٹوں پہ کچھ تری سی محسوس ہوئی، مجھے ایسا لگا کہ مجھے پانی پلا رہا ہے، اور میں نے اتنا پانی پیا کہ میں بالکل تر و تازہ ہو گئی. اور اس کے بعد جب انہوں نے چوتھے دن یہ سوچ کے دیکھا کہ اب تو یہ مر چکی ہوگی، اٹھا کے پھینکے اس کو، کھولنے اس کی رسیاں، تو دیکھا کہ وہ زندہ تھی. تو اس پر وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے. میں کبھی یہ سوچتی ہوں، ہم پیدا مسلمان ہوئے، ہم روز قرآن پڑھتے ہیں، ہم روز لیکچر سنتے ہیں، ہمارا عمل کیوں نہیں بدلتا؟ مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ ہم آخرت سے غافل ہیں. ہمیں یقین نہیں آیا ابھی کہ ہم نے مرنا ہے اور جلدی یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، ہمارا گھر آگے ہے.
ہم اسی دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے، اسی کی ترقی، اسی کی بھلائی، اسی کے فائدے، اسی کا غم، اسی کی خوشی. قیامت کے دن ہمیں اپنے یہ سارے اعمال ایک دیوانگی لگیں گے کہ کس قدر حماقت تھی. جیسے علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. متاع غرور کیا؟ دھوکے کا سامان. دھوکے کا سامان کیا ہے؟ دنیا، جس پر ہم ایسے مطمئن بیٹھے ہیں کہ جیسے یہ کبھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی نہیں، یا ہمیں یہاں سے جانا ہی نہیں. اس قدر بھولے ہوئے. فریب سود و زیاں، یہ جو نفع نقصان ہے نا، اس طرح محض ایک دھوکا ہے. دنیا کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہم پھول اٹھتے ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہم بڑے کامیاب ہو گئے. کوئی کامیاب نہیں ہوئے جب تک وہ آخرت کی کامیابی نہیں ہو جاتی. اور دنیا میں اگر کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو ہم رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں، نقصان ہو گیا ہمارا. کچھ نقصان نہیں اگر آخرت میں اس کا صلہ ملنے والا ہے. تو اصل فکر کی چیز کوئی اور ہے جو ہمیں بھولی ہوئی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان سب مرنے والوں کے آگے برزخ ہے قیامت کے دن تک. تو برزخ دراصل کیا ہے؟ موت کے بعد انسانی روح کا عالم حشر تک ٹھہرنے کا مقام. یعنی انسانی روح جہاں بھی ہے، اصل جگہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. ہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی مردوں کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، ان سے سوال جواب بھی ہوتے ہیں اور ان کو سزا جزا بھی دی جاتی ہے. پھر اس طرح شہداء کی روحوں کے بارے میں آتا ہے کہ پرندوں کی شکل میں جنت میں گھومتی پھرتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں. جب وہ تھک جاتے ہیں تو وہ جنت کے اندر لٹکتی ہوئی قندیلوں میں جا کے وہ پرندوں کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی فوراً ہی وہ جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ کو پتا، ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں صرف اتنا ہی پتا جو ہمیں بتا دیا گیا کہ ہاں اس برزخ کی زندگی میں بھی انسان کے ہوش و حواس اور شعور جو ہے وہ جاگتا ہے، اس کو سب پتا چلتا ہے. جزا سزا اگرچہ آخرت کے دن ہوگی، بڑی ہوگی، مگر اس سے پہلے بھی جو یہ ٹرانزٹ پیریڈ ہے بالکل ایسے جیسے آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ ایئرپورٹ پہ جا کے بیٹھتے ہیں. اگر فلائٹ ڈیلے ہو تو کیا ہوتا ہے، بعض اوقات 2 دن بھی وہاں بیٹھے رہتے ہیں لوگ. تو وہ گھر نہیں ہوتا، نہ آگے اور نہ پیچھے. لیکن آپ کس لاؤنج میں جاتے ہیں؟